بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ آیت کریمہ شروع کرنے سے پہلے ایک مختصر ترین تمہید آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ یہود و نصارہ دونوں مل کر اگرچہ اسلام دشمنی میں متحد نظر آتے ہوں لیکن نفس الامر میں واقعی طور پر القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، یہ لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا اعتراف اقرار و احترام نہیں کرتے۔ ایک جملہ مزید سنیے، اسلام و ایمان کی بنیاد اعتراف، احترام اور اقرار پر ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہاں حال یہ ہے کہ نصارہ یہود کو دین برحق پر نہیں قبول کرتے اور یہود نصارہ کو دین برحق پر قبول نہیں کرتے، نہ تسلیم کرتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ قرآن کریم اس آیت کریمہ کو لا کر ایک بات اس کے ضمن میں کہنا چاہتا ہے کہ مشرکین عرب تو کسی بھی دین سماوی کو نہیں مانتے، مطلب چھاج تو بول رہے تھے، چھلنی نے بھی بولنا شروع کر دیا، حالانکہ چھلنی میں 72 سوراخ ہوتے ہیں۔ نیز اس آیت کریمہ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو بھی نسلیت، قومیت، وطنیت، عصبیت میں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اسلام جو اسلاف کے لیے باعث عزت تھا، ہمارے لیے بھی وہی اسلام باعث عزت ہوگا، اور اللہ کی اطاعت، فرما برداری جن جن ادیان میں ان کے زمانے تک تھی، جب تک کہ وہ منسوخ نہیں ہوئے تھے، ان ادیان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور نسخ تو ہوا، وہ جملہ پھر آج کے سبق میں دہراؤں گا، نسخ یہ تکذیب کا نام نہیں ہے، حالات کے بدلنے سے احکام کے اور صور و اشکال کے بدلنے کا نام ہے۔ اس تربیت کے پیش نظر یہ آیت کریمہ یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ وقالت الیہود، یہود نے یہ کہا، لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی بھی قابل اعتبار و اعتماد دین پر نہیں ہیں۔ اگر آپ صرف ایسا ترجمہ کریں گے نصارہ کسی بھی چیز پر نہیں ہیں، تو نصارہ تو تھے، ان کے اپنے مزعومات تھے، ان کے اپنے معتقدات تھے، تو پھر مطلقاً کسی چیز پر ہونے کی نفی کرنا کیسے ہوگا؟ اس لیے مصنف نے آگے ایک لفظ بڑھایا کہ علی شیء معتد بہ، یہود کے گمان کے مطابق نصارہ کسی قابل اعتبار اور اعتماد دین پر نہیں ہے۔ وہ کفرت بعیسیٰ، یعنی کفرت الیہود بعیسیٰ، یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ان کی نبوت کو نہیں مانا۔ وقالت النصارى، نصارہ نے بھی اسی طرح کیا کہ لیست الیہود علی شیء معتد بہ وکفرت بموسیٰ، ہم لوگوں نے تو پہلے ہی رکوع میں پڑھ لیا
یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اور چھٹے پارے میں بھی آپ پڑھیں گے کہ جو لوگ یفرقون بین الرسل کرتے ہیں، اس طور پر کہ بعضوں پر ایمان لاتے ہیں بعضوں پر نہیں لاتے، انبیاء میں سے علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے، لیکن ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کا اس طرح انکار کر دیا، جبکہ واو حالیہ وہم، اور ہم کی ضمیر کا مرجع الیہود والنصارى، اس لیے مصنف کہتے ہیں ای الفریقانی، اور فریق کے معنی میں جمعیت پائی جاتی ہے، اس لیے وہم آیا، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں جماعتیں اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں، یہود تورات پڑھتے ہیں، نصارہ انجیل پڑھتے ہیں، اور دونوں کی کتابوں میں ایک دوسرے کی تصدیق موجود ہے۔ یتلون الکتاب، الکتاب سے مراد معہود ہے، اگر وہم سے مراد یہود ہو تو پھر تورات، نصارہ سے مراد، اگر نصارہ مراد لیے جائیں ہم سے تو پھر انجیل، اس لیے مصنف نے فرمایا ای المنزل علیہم، جو کتاب ان پر نازل کی گئی، وفی کتاب الیہودی تصدیق عیسیٰ، وفی کتاب النصارى تصدیق موسیٰ، یہود کی کتاب میں حضرت عیسیٰ کا صرف تذکرہ نہیں بلکہ ان کی تصدیق موجود ہے، نصارہ کی کتاب میں حضرت موسیٰ علیہم السلام کی تصدیق ہے، تو پھر انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ والجملۃ حال، میں نے کہا تھا وہم یتلون الکتاب جملہ حالیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ حالانکہ یہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں، تالی ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں، تو پھر مشرکین کا تمام ادیان کا انکار کرنا یہ اتنا زیادہ قابل تعجب نہیں ہے جتنا یہود و نصارہ کا ایک دوسرے کا انکار کرنا قابل تعجب ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ میں تسلیم کا مقتضی، تسلیم کا مہیج اور تسلیم کا باعث یہ تھا کہ یتلون الکتاب، لیکن مشرکین تو کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے، وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، تو وہ تو بدرجہ اولا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کریں گے۔ اس لیے فرمایا کذالک، تشبیہ قول کے لیے کذالک لایا گیا ہے، کاف ادات تشبیہ ہے اور وجہ تشبیہ ہے قول، کہ جیسے یہود و نصارہ نے ایک دوسرے کی تکذیب کی، ایسے ہی قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، میں نے ابھی کہا آپ کو کہ قول میں تشبیہ ہے، ایسی ہی بات مشرکین عرب نے کہی ان کے قول کی طرح، یعنی یہود و نصارہ کے قول کی طرح۔ کذالک ای کما قال ہؤلاء، ہؤلاء سے مراد الیہود والنصارہ، قال الذین لا یعلمون، اور لا یعلمون سے مراد امیین، مشرکین، ای المشرکون من العرب وغیرہم، چونکہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں ان کی بنسبت یہ لوگ لا یعلمون تھے، تو انہوں نے بھی ایسی بات کہی مثل قولہم، جیسے انہوں نے کہی تھی۔ یہ کذالک میں ذالک جو ہے اس کا بیان ہے مثل قولہم، ذالک سے کیا مراد ہے اس کے لیے لایا گیا، پتہ چلا کہ مثل یہ کذالک کے کاف کا بیان ہے، اور قولہم یہ اس میں اشارے کا بیان ہے، اس کو کہا بیان لمعنی ذالک، ذالک کون سا؟ کذالک والا ذالک، ای قالوا لکل ذی دین لیسوا علی شیء، مشرکین عرب نے ہر دین والے کے بارے میں یہ کہا کہ وہ تو کسی بھی حقیقت پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس طرح ایک دوسرے کی تردید اور تکذیب، اس کا فیصلے عملی ہم قیامت کے دن کریں گے۔ میں نے ایک لفظ بڑھا دیا ہے تاکہ اعتراض نہ ہو، فیصلے عملی، ورنہ دلیل، برہان، قولی فیصلہ یہ تو دنیا میں ہو چکا ہے کہ اسلام دین برحق ہے، اور اس کی بنیاد ایک دوسرے کے اقرار و اعتراف و احترام اور اکرام پر ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ فرمائیں گے ان سب کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کے باب میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فیما، ان چیزوں سے مراد کیا؟ من امر الدین، دینی امور کے باب میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ان کی اختلافی شکلیں تھیں اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔
فیصلہ کیا ہوگا؟ عملی فیصلہ، فَيُدْخِلُ الْمُحِقَّ الْجَنَّةَ وَالْمُبْطِلَ النَّارَ، یا فَيَدْخُلُ الْمُحِقُّ الْجَنَّةَ وَالْمُبْطِلُ النَّارَ، جو حق پرست ہوگا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو باطل پرست ہوگا اس کو اللہ پاک جہنم میں داخل کریں گے۔ اس کا جہنم میں داخل ہونا یہ فیصلہ ہوگا کہ لیسوا علی شیء، کون لیسوا علی شیء ہے، وہ اس دن پتہ چلے گا جب اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور کون قابل اعتبار دین پر ہے وہ اس دن فیصلہ ہوگا جب کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب آگے کی آیت میں حق تعالی شانہ کچھ بدمعاشوں کی شرارت، بالخصوص ان یہود کی شرارتوں کا تذکرہ فرمانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اخیر میں آنے والے یا بنی اسرائیل تک ان یہود کی شرارتوں کے تذکرے آئیں گے۔ تو رومیوں نے بیت المقدس کو اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اس کو تہس نہس کر دیا تھا، اس لیے ان کے بعد میں آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ بخت نصر جو ہے، بخت نصر، سبقت لسانی میں بخت بول دیا میں نے، عفوا و معذرتاً، بخت نصر کے لشکر نصارائے روم کے ساتھ بیت المقدس کی تخریب کے لیے متوجہ ہوئے۔ بخت نصر مجوسی تھا، بابل کے لوگوں میں سے تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی اسرائیل نے سیدنا یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ اس وقت بخت نصر نصارہ روم کو لے کر بیت المقدس کی تخریب کے لیے روانہ ہوا۔ اس واقعے کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوں گے جو اللہ کے گھر کی تخریب کریں، اس کی تعطیل کریں، اور پھر بیت المقدس ایسا ہی رہا یہاں تک کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے اس کی اثر نو تجدید کی۔ اور علامہ بغوی کہتے ہیں طیطروس ابن اسیانوس الرومی اور اس کے ساتھیوں کے باب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے تورات کو جلا دیا تھا، یہود کو قتل کیا تھا، ان کو قیدی بنایا تھا، بیت المقدس کی تخریب کی تھی، اور اس میں مردار جانور ڈال دیے تھے، خنزیر ذبح کیے تھے، اور یہ ایسے ہی جنگیں چلتی رہیں، اور یہ بیت المقدس ایسے ہی ویران اور اجڑا ہوا رہا۔ بعد میں چل کر اس کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرمایا اور اس کو آباد کیا۔ حق تعالی شانہ دوبارہ کوئی عمر نصیب فرمائے اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے کہ پھر مسلمان اس میں اللہ کی عبادتیں امن و اطمینان، استقرار و استحکام کے ساتھ ادا کر سکیں۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ اس شان نزول کے تحت نازل ہوئی، لیکن اس کو عموم پر محمول کیا جائے گا، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ آیت کریمہ جو آگے آ رہی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین نے حضور پاک علیہ السلام کو حدیبیہ والے سال بیت اللہ جانے سے روک لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے مدینہ منورہ سے مکہ عمرے کے ارادے سے، اور وہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کے قصد سے نکلے تھے۔ مشرکین نے، ابھی تو حضور حدیبیہ میں تھے، مشرکین نے آنے نہیں دیا۔ حضرت عثمان کو بھیجنے کا واقعہ وغیرہ اپنے مختارات میں اور سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیا ہے۔ حضور نے پھر وہاں صلح فرمائی تھی اور آپ نے اپنا احرام اتار کر واپس تشریف لے آئے تھے، عمرہ نہیں کیا، اور یہ صلح حدیبیہ پیش خیمہ تھی فتح مکہ کا۔ تو اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کتنے برے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے گھر تک جانے سے ان اہل اسلام کو روکا۔ تو یہاں آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسجد کی تعمیر جیسے 2 قسموں پر منقسم ہے، ویسے مسجد کی تخریب و تعطیل نعوذ باللہ وہ بھی 2 قسموں پر منقسم ہے۔
جیسے ایک تعمیر حسی ہوتی ہے، ایک تعمیر معنوی ہوتی ہے۔ حسی تعمیر کا مطلب ہے مسجد کے بنانے کا نظم و نسق کر دینا، اس میں اینٹیں گارے پیسوں وغیرہ کا نظم کرنا، اور معنوی تعمیر وہ ہے جس کو فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مسجد کی معنوی تعمیر یہ ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ ایسے ہی مسجد کی تخریب کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا، اس کو گرا دینا، اور ایک ہے اس کی تخریب کی قسم معنوی، یعنی مسجد میں مسجد والے اعمال نہ کرنے دینا۔ مسجد رہے لیکن اس میں نماز پر پابندی رکھ دی جائے، نماز پڑھنے والے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو روک دیا جائے، مسجد میں تلاوت، ذکر و اذکار، درس و تدریس کی مجلسیں قائم نہ کرنے دی جائیں۔ یہ لوگ قرآن کریم کی نظر میں بہت بڑے ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ظلم کا بدلہ حق تعالی شانہ دنیا میں ہی لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے مساجد کو ویران کیا، تباہ و برباد کیا، اللہ پاک صاف فرماتے ہیں اس آیت کے آخری ٹکڑے میں لہم فی الدنیا خزی۔ میں اشارے کرتا چلتا ہوں کہ جنہوں نے جہاں جہاں بھی ہمارے ملک میں بھی مسجدوں کو گرانے میں پیش رہے، ان کا نام خود ان کے اپنوں نے مٹا دیا اور اب وہ صفحہ ہستی سے نابود ہو گئے، ان کے کوئی چرچے نہیں ہیں۔ یہی حال ان سب کا ہوتا ہے جو اللہ کے گھروں کو، دینی امور کو، ہاں اب ذرا اس کو پھیلاؤ، دینی تحریکوں پر پابندی رکھتے ہیں، دینی تنظیموں پر پابندی رکھتے ہیں، دینی مدارس پر، مراکز اسلامیہ، مدارس دینیہ، خانقاہیں، ان میں جو اعلاء کلمت اللہ کا، اللہ کے نام کے تذکروں کا اور اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کی جانے والی فکروں پر جو پابندیاں لگاتے ہیں، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور ان سب کا حال یہی ہوگا کہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس کو فرمایا دیکھو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ استفہام انکاری ہے، اس لیے فرمایا ای لا احد اظلم، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ کی مسجدوں کو روکے۔ کس بات سے؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کی گھروں میں اس کا نام لیا جائے۔ اللہ کا نام لینے کی شکلیں بالصلاۃ والتسبیح، اسی لیے میں نے کہا مجالس ذکر، مجالس درس و تدریس، نمازیں وغیرہ پڑھنے سے روکے، نہ ہونے دے۔ وسعافی خرابیہا، اور جو اس کی باطینی ظاہری دونوں تخریبوں کی محنت کرے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ سعافی خرابیہا میں خراب کی، تخریب کی دونوں شکلیں مصنف نے بیان کی، بالہدمی ظاہری تخریب، او التعطیلی اس کا کام نہ ہونے دیا جائے، اس کو معطل کر دیا جائے، باطینی تخریب کی طرف اشارہ ہے۔ نزلت، جب آیت ذکر کرنے کے بعد نزلت آئے تو سمجھو کہ یہ اس کا شان نزول ہے، اور آپ نے علوم القرآن میں الفوز الکبیر میں پڑھ لیا کہ ایک آیت کے کئی شان نزول بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے مدرسوں میں کئی حادثے ہوں اور ایک قانون بنے تو جو حادثہ جانتا ہے اسی کی طرف اشارہ کرے گا۔ مثال کے طور پر کچھ طلباء بغیر اجازت کے گاؤں میں بھلے سبزی لینے گئے ہوں تو مدرسہ پابندی رکھ دیتا ہے کہ بھئی گیٹ پر سے کسی کو نکلنے نہ دیا جائے۔ کچھ طلباء فلم دیکھنے گئے ہوں نعوذ باللہ، کچھ طلباء کرکٹ دیکھنے گئے ہوں نعوذ باللہ، کچھ طلباء ایسے ہی ادھر ادھر پھرنے نکل گئے ہوں، تو سارے کے سارے حادثات کو ایک بنا کر پھر قانون بن جاتا ہے کہ بھئی مدرسے کے گیٹ سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ اب جو جس حادثے کو جانتا ہوگا اس کو شان نزول بتائے گا اور بنائے گا۔ یہاں بھی معاملہ یہی ہے۔ تو بعضوں کے کہنے کے مطابق نزلت اخباراً عن الروم الذین خربوا بیت المقدس، ان رومیوں کے بارے میں جنہوں نے حضور کی بعثت سے پہلے بیت المقدس کی تخریب کی تھی۔ او نزلت فی المشرکین لما صدوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ عن البیت ای عن کعبۃ اللہ،
عن الکعبۃ المشرفہ، مشرکین کے باب میں جب انہوں نے حضور کو حدیبیہ والے سال کعبۃ اللہ تک جانے سے روک دیا تھا، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ ایسے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں، ان کے بارے میں خبر آئی، اولئک ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو حق نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں سوائے اس حالت میں کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں۔ یہ ہے خبر لیکن معنن انشاء ہے، یعنی ایسے لوگوں کو ڈراؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ ماحول سازگار ہو، مدنی ماحول ہو، اسلامی حکومت ہو تو جہاد کرو۔ خبر بمعنی الامری، یہ خبر امر کے معنی میں ہے۔ ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین، یہ جملہ خبریہ امر کے معنی میں ہے، ای اخیفوہم بالجہاد، تم ان کو جہاد کر کے ڈراؤ۔ فلا يدخلوها احد آمنا، کوئی شخص امن کے ساتھ داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خبر بمعنی الامری کہہ کر ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس خبر کو خبر کے معنی میں رکھا جائے اور ترجمہ یہ کیا جائے کہ ان مساجد میں داخل نہیں ہو سکتے مگر ڈرتے ہوئے، تو یہ لوگ تو امن کے ساتھ داخل ہوئے، اور ہمارے زمانے میں ابھی ماضی اقرب میں ہم نے دیکھا کہ مسجد گرائی گئی اور اس میں پھر بڑے امن اور جرأت کے ساتھ داخل ہوئے، اور قرآن خبر دے رہا ہے کہ نہیں داخل ہوں گے مگر ڈرتے ہوئے، تو کہاں یہ ڈرتے ہوئے داخل ہوئے؟ جواب دیا گیا کہ یہ خبر بمعنی الخبر نہیں ہے، خبر بمعنی الانشاء ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈراؤ، ان سے مقابلہ کرو اور ایسے حالات بناؤ کہ امن کے ساتھ یہ داخل ہی نہ ہونے پائیں۔ لہم فی الدنیا خزی ہوان، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی، بالقتل، ان کو قتل کیا جائے گا، والسبی، ان کو قیدی بنایا جائے گا، والجزیتی، اور اگر مصالحت کر لیں تو ان سے جزائے جان جزیہ لیا جائے گا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ هُوَ النَّارُ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا جہنم کی شکل میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے لفظی طور پر، اب بہت زیادہ توجہ سے سنو، کہ یہاں سب سے بڑا ظالم مانعین مساجد کو قرار دیا گیا، جبکہ ایک آیت میں آیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، سب سے بڑا ظالم مفتری ہے۔ کہیں آیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، سب سے بڑا ظالم کذب علی اللہ کرنے والا ہے۔ تو سب سے بڑا ظالم تو کوئی ایک ہوتا ہے، افعل التفضیل تو کوئی ایک ہوگا۔ کبھی کہا جا رہا ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مانع عن دخول المساجد ہو، کبھی کہا جا رہا ہے مفتری، کبھی کہا جا رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ کلی متواطی مشکک ہے، مطلب مانعین کی فہرست میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مانع مسجد ہو، مفترین کی فہرست میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو مفتری علی اللہ ہو، کاذبین کی فہرست میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کذب علی اللہ کرتا ہو۔ الگ الگ فیلڈ کے الگ الگ ظالموں کو سب سے بڑا کہا گیا۔ لا احد من المانعین اظلم ممن منع مساجد اللہ، ولا احد من المفترین اظلم ممن افترى علی اللہ، ولا احد من الکذابین اظلم ممن کذب علی اللہ۔ اور بعض حضرات نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ نفی اظلمیت ہے، اور نفی اظلمیت نفی ظالمیت کو مستلزم نہیں ہے، اس لیے کہ مقید کی نفی مطلق کی نفی پر دلالت نہیں کرتی، اور جب ظالمیت کی نفی پر دلالت نہیں ہوئی تو تناقض بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں تسویہ بتلایا جا رہا ہے ازلمیت میں، اور جب ازلمیت میں تسویہ ثابت ہو گیا تو پھر کوئی ایک دوسرے پر وصف زائد کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ سب کے سب لوگ ظلم میں برابر برابر ہوں گے، تو ان سب کا ازلمیت میں مساوی ہونا یہ ایک سب سے بڑی بات بن جائے گی کہ سب کے سب ازلمیت میں مساوی ہیں، لہذا کوئی اعتراض اس معنی کر ہونا نہیں چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، میں نے جیسے ذکر کیا کہ شان نزول میں اگرچہ اختلاف ہے
لیکن بقدر مشترک اتنا ضرور ہے تعطل مساجد کے بارے میں کہ مسلم اور غیر مسلم جو بھی ہو وہ اس میں آتا ہے کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو بے ہیبت ہو کر ان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو مسجدوں کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔